से सुबह 6 बजे तक पाबंदी होगी। एसओपीज के तहत हफ्ते में 4 दिन कारोबार खुलेगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी की वजह हुकूमती इक़दाम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी की वजह हुकूमती इक़दाम हैं। वज़ीर आज़म रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी काविशें कामयाब हुई, बगैर वक्त ज़ाया किए करंतना की सहूलतें दी, कोरोना हरावल दस्ते को ज़रूरी हिफाजी सामान फराहम किया गया। चीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सबसे पहले हिफाजी सामान दिया। शिबली फराज ने कहा कि तलबा को चीन से वापस ना बुलाने का फैसला वक्त ने दुरुस्त साबित किया। हमारे तलबा का ख्याल रखने पर चीन की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। महसूस किया लॉकडाउन अशद जरूरत है तो इसे नाफिज कर दिया गया। चीन में तैनात पाकिस्तानी सफीर नगमाना हाशमी कहती हैं कि वुहान से पाकिस्तानी तलबा को हवाई जहाज के जरिए वतन वापस लाने के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सफीर नगमा हाशमी ने एक बयान में कहा कि परवाजें 18 मई से शुरू होंगी। जबकि चीनी हुकूमत ने शहर और सूबे में लॉकडाउन का फैसला किया तो वुहान में 800 तलबा समेत मुख्तलिफ जामियात में तकरीबन 1300 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम थे। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में यह वायरस फैलना शुरू हुआ तो चीन की हुकूमत, इदारों, तंजीमों और अवाम ने इस वबा की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के सेहत हुक्काम को तिब्बी माहिरीन की खिदमात और तिब्बी आलात की फराहमी के जरिए मदद की। कोरोना वायरस की वजह से बैनुल अक़वामी परवाजें और डोमेस्टिक परवाजें बंद, अवाम परेशान। हुकूमत खसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को लाने में मसरूफ है। देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के पेश नज़र दुनिया भर में बैनुल अक़वामी परवाजें और डोमेस्टिक परवाजें बंद हैं, जिससे बहुत से पाकिस्तानी भी दूसरे मुल्कों में फंसे हैं, जिनको अब खसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया जा रहा है। कौमी एयरलाइन की खसूसी परवाज 8722 के जरिए 200 पाकिस्तानियों को वाशिंगटन से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। मुआविन खसूसी मोईद यूसुफ का भी इस हवाले से कहना है कि ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि 21 मई तक 10,700 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन आ जाएंगे। वतन वापस आने पर हर शहरी को 14 दिन के लिए करंतना सेंटर भी रखा जाता है और टेस्ट नेगेटिव आने पर घर भेजा जाता है। लेकिन करंतना सेंटर में सहूलियात के फुकतान की वजह से शहरी परेशान हैं। बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी 9 मई से बढ़ाकर 15 मई की गई, लेकिन खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा रहा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन नरम होने के बाद ज्यादा फैलने लगा। हुकूमत का मरीजों को घरों में आइसोलेशन करने का हुक्म, लेकिन ज्यादा खराब हालत पर अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। देखते हैं शर्जुद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस दिन ब दिन ज्यादा होने लगा। अस्पतालों में भी जरूरियात का फुकदान है, जिससे शहरी परेशान हैं। हुकूमत ने अब कोरोना वायरस के मरीजों के लिए घर में ही आइसोलेशन करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन इसके लिए महकमा सेहत के साथ राब्ते में रहना होगा। महकमा सेहत आपके घर का जायजा भी लेंगे कि आया आपका घर इस काबिल है भी कि नहीं। महकमा सेहत की जानिब से ये भी कहा गया कि मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। घर में आइसोलेशन का ये भी फायदा है कि मरीज की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। पंजाब असम्बली ने मजमूआ ज़ाबिता फौजदारी 2020 और दही पंचायतें और नेबरहुड काउंसिलें 2020 तरमीमी बिल कसरत राय मंजूर कर लिया। ऐवान में पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की गूंज। अपोजिशन ने कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कौमी पॉलिसी ना बनाए जाने पर जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सूबे भर में 10,000 नए डॉक्टर्स भर्ती करने की खुशखबरी सुना दी। तफसीलात शुएब हाशमी की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी की जेर सदारत 1 घंटा 17 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐवान को बताया कि हमारे पास टेस्ट करने वाली किट्स की सलाहियत मुख्तलिफ है, जिससे 100% दुरुस्त रिजल्ट आना नामुमकिन है। अपोजिशन रुकन ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले पर सियासत नहीं कर रहे, हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से निपट रही है। पंजाब असम्बली के इजलास में लीगी रुकन अवैस लगारी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कौमी हिकमत अमली बनाने में नाकाम हुई। हुकूमती रुकन अहमद शाह खग्गा ने कहा कि कोरोना वायरस से हम इस्लाम और तहजीब के करीब हो गए हैं और खवातीन सुधर गई हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 2020 और देही पंचायतें और नेबरहुड काउंसिलें 2020 तरमीमी बिल पेश किए, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ शोएब हाशमी, टीवी टुडे, लाहौर।
ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی طویل لاک ڈاؤن کے بعد کراچی کے تاجروں نے کاروبار کھولنا شروع کر دیا اور عوام نے بڑی تعداد میں خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے ملک منور حسین کی رپورٹ۔ دنیا بھر میں خطرناک کرونا وائرس کا وار جاری۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر حکومت سندھ کی جانب سے 15 روز کے لیے تمام بڑے شاپنگ مالز، مارکیٹس اور ریسٹورنٹس بند رکھنے کے احکامات جاری کرنے سمیت دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے۔ تاہم شہری اس فیصلے پر شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کرائے کی دکانیں اور گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنا شہر بند کر دیا ہے۔ ان لوگوں سے اپنا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، دوسروں کے مسئلوں کو اور دبا رہے ہیں یہ لوگ، یعنی کہ کس طریقے سے گزارا ہو رہا ہے یہ ان کو نہیں پتا۔ اور ابھی شہر بھی بند کر دیا ہے، کتنے کمانے والے ہیں اور کتنے کھانے والے ہیں، ایک دکان میں کتنے کتنے افراد ہیں، ان لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف شہر بند کروا دیا ہے۔ تو گھر میں رہیں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا؟ لگنا ہوگا آپ کو شہر میں بھی لگ جائے گا، لگنا ہوگا آپ کو گھر میں بھی لگ جائے گا، مگر اس وقت عوام کو پیس دیا بری طریقے سے۔ احتیاط تو لازمی ہے، لیکن مارکیٹ بھی ضروری ہے۔ ابھی سیزن کا ٹائم آ رہا ہے، لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ اب جو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، سندھ سے آئے ہوئے ہیں لوگ کام کرنے کے لیے، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران حکومت سندھ ایسے افراد کو ریلیف پیکج فراہم کرے گی جو روزانہ کی بنیاد پر اپنا روزگار کماتے ہیں۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سے اعلانات کیے جن پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ حکومت محض اعلانات کرتی ہے جن میں کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ بلڈنگ گرائی ہے، لوگ مر گئے، کسی کو 1 روپیہ نہیں ملا میرے بھائی۔ یہ بیکار سب گورنمنٹ کی باتیں ہیں، یہ بے نظیر، یہ جھوٹی ہے سب، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں سر، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ غریب کے لیے نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا سر۔ کہ ورلڈ وائڈ جو ہے اس کرونا وائرس پر کس طرح سے قابو پایا ہے، یہ لاک ڈاؤن کر کے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک واحد طریقہ یہی ہے، اور تو اب یہ تک آپ کو پتا ہے اس کی کوئی ویکسین تو ایجاد ہوئی نہیں ہے۔ کیمرامین محسن احمد کے ساتھ شہریار صدیقی، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش نے جلد تھل ایک کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور میں بھی آندھی کے بعد گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اور جمعرات کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ایران کے راستے 2 مغربی سسٹم ملک میں داخل ہوں گے۔ صوبہ بلوچستان اور بالائی سندھ میں بارش کے امکانات ہیں۔ سکھر، لاڑکانہ، نوابشاہ، جیکب آباد اور گوادر میں بھی بادل برسیں گے۔ پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کی راہ بالآخر ہموار ہو ہی گئی۔ ایران رضامند ہو گیا۔ باڑ لگانے کے لیے NOC جاری۔ 1080 کلومیٹر طویل سرحد پر 2 مرحلوں میں 30 ارب روپے جاری ہوں گے۔ 125 سرحدی قلعے تعمیر ہوں گے۔ پاک افغان سرحد کے بعد پاک ایران پر بھی باڑ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزارت خارجہ نے ایران کی رضامندی حاصل کر لی۔ 1080 کلومیٹر طویل پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کے لیے NOC بھی جاری کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت باڑ کی تنصیب پر 2 مرحلوں میں 30 ارب روپے جاری کرے گی۔ پہلے مرحلے میں جون 2020 تک 3 ارب 28 کروڑ، جبکہ دوسرے مرحلے میں آئندہ مالی سال کے دوران 26 ارب 92 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ پاک ایران سرحد پر باڑ کی تنصیب سے اسٹریٹجک، دفاعی اور معاشی فوائد کے ساتھ انسانی اسمگلروں کا نیٹ ورک کا خاتمہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ 50 ارب روپے سالانہ مالیت کی پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ بھی روکی جا سکے گی۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ مردان تختبائی کے کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے ملبے سے 45 سالہ مزمل اور اس کی بیوی کو زندہ نکال لیا۔ ریسکیو نے 6 سالہ طلحہ کو لاش کو بھی ملبے سے نکال لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مردان سے تختبائی میں کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے ملبے سے 45 سالہ مزمل اور اس کی بیوی کو زندہ نکال لیا۔ ریسکیو نے 6 سالہ طلحہ کی لاش کو بھی ملبے سے نکال لیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے فیصل زادہ۔ فیصل، تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جہاں پر کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک بچہ جان بحق جبکہ اس کے ماں باپ شدید زخمی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 ڈیزاسٹر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی، جہاں پر ریسکیو ٹیم نے آپریشن کرتے ہوئے ملبے سے 45 سالہ مزمل
اور اس کی 38 سالہ بیوی کو زندہ نکال لیا، جبکہ 6 سالہ طلحہ ولد مزمل کی لاش کو بھی ملبے سے نکال لیا۔ ریسکیو 1122 میڈیکل ٹیم نے ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے زخمی میاں بیوی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تختابائی منتقل کر دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب سہولت حیات وٹو کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی، ذخیرہ کی گئی گندم کی 50,000 بوری قبضہ میں لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ سہولت حیات وٹو کا کہنا ہے کہ گندم کو مختلف قسم کے گوداموں میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ ذخیرہ اندوزی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گودام سیل کر دیے۔ حکومت کے پنجاب کے احکامات کے مطابق کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ گندم کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کو ہر ممکنہ طور پر روکیں گے۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی گندم کی مصنوعی قلت کا باعث بنتی ہے۔ کلا دیدار سنگھ اراضی کے تنازع پر فائرنگ، پی ٹی آئی کا مقامی رہنما زخمی، 38 سالہ ذوالفقار احمد نہر سے پانی لینے گیا، کار سواروں نے فائرنگ کر دی، زخمی کو ڈی ایچ کیو گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ کلا دیدار سنگھ کے علاقے علی پور روڈ پر واقع اراضی کا تنازع 2 گروپوں میں چلا آ رہا تھا۔ گزشتہ ماہ اسی تنازع پر دونوں گروپوں میں جھگڑا بھی ہوا، جس میں چیمہ گروپ کا ایک شخص خود ساختہ فائرنگ سے زخمی بھی ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کا بیٹا ذوالفقار احمد نہر پر پانی لینے گیا تو کار سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ میں ذوالفقار احمد شدید زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر کلا دیدار سنگھ پہنچایا گیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بیوہ یا مسکین حاجت مند